کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا نوز اراؤنڈ 50,000 سینٹس کو ریممبر کر سکتا ہے؟ یا پھر کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی باڈی گلو کرتی ہے؟ جی ہاں، واقعی میں آپ کی باڈی لائٹ ایمٹ کرتی ہے، لیکن ہماری باڈی سے ایمٹ ہونے والی لائٹ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ وہ لائٹ ہماری نارمل ویژن رینج سے 1000 ٹائمز ویکر ہوتی ہے۔ اس پروسیس کو بائیولومینیسنس کہتے ہیں۔ ایسا ہماری باڈی میں پریزنٹ لیونگ سیلز میں لگاتار ہونے والے کیمیکل ری ایکشنز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہیومنز میں اس فینامنا کو پہلی بار 2009 میں جاپانیز سائنٹسٹ کے ایک گروپ نے سپر سینسیٹیو کیمراز کی مدد سے کیپچر کیا تھا۔ ان سائنٹسٹ نے یہ بھی آبزرو کیا تھا کہ ہمارے فیس میں سے لائٹ ہائیسٹ ڈینسٹی کے ساتھ ایمٹ ہوتی ہے، اسپیسیفکلی ہماری چیکس اور فور ہیڈ میں سے۔ ہماری باڈی میں اور بھی کئی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ چلیے جان لیتے ہیں ہیومن باڈی کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس۔ آپ نے عموماً نوٹس کیا ہوگا کہ جب ہمیں سردی لگتی ہے تو ہم کانپنے لگتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دراصل ہم اس لیے کانپتے ہیں کیونکہ ہماری باڈی ہمیں گرم رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری باڈی کا نارمل ٹیمپریچر 37 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، اور اس ٹیمپریچر کو ہمارے برین کا ایک پارٹ ہائپوتھیلامس کنٹرول کرتا ہے۔ عام طور پر سردیوں کے موسم میں ٹیمپریچر کافی لو ہوتا ہے، اس لیے اگر ہم نے گرم کپڑے نہ پہن کے رکھے ہوں تو ہمیں سردی لگنے لگتی ہے، اور ہماری باڈی کا ٹیمپریچر بھی ڈیکریز ہونے لگتا ہے۔ ٹیمپریچر میں ہونے والی اس کمی کو ہائپوتھیلامس فوراً سے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، اور پھر ہائپوتھیلامس ہمارے مسلز کو تیزی سے کنٹریکٹ اور ریلیکس کرنے کے لیے سگنل بھیجتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم کانپتے ہیں۔ مسلز کے ریپڈلی کنٹریکٹ اور ریلیکس کرنے سے ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے، اور یہ ہیٹ ہمارے جسم کو گرم کرتی ہے، اور اس طرح ہماری باڈی کا ٹیمپریچر مینٹین رہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں ڈیلی کتنی دیر سلیپ کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک نیو بورن بیبی کو ڈیلی 16 سے 20 گھنٹے کی سلیپ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک 5 سال کے بچے کو ڈیلی 10 سے 11 گھنٹے، اور ایک 20 سال کے ایڈلٹ کو ڈیلی 7 سے 8 گھنٹے کی سلیپ کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ ایک 80 سال کے بوڑھے شخص کو صرف ایک دن میں 5 گھنٹے کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ سونے میں گزار دیتے ہیں۔ ایک پرسن اگر 60 سال تک زندہ رہتا ہے تو وہ ان 60 سالوں میں سے تقریباً 20 سال سو کر گزار دیتا ہے۔ اب جب ہم سوتے ہیں تو اس دوران ہمارے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا، جیسا کہ ہائٹ کا بڑھنا۔ اب جب آپ سونے لگیں تو سونے سے پہلے اپنی ہائٹ کو ناپیے گا، اور پھر صبح اٹھ کر آپ دوبارہ سے اپنی ہائٹ کو ناپیے گا۔ صبح آپ یہ نوٹس کریں گے کہ آپ کی ہائٹ تقریباً 1 انچ تک بڑھ چکی ہے۔ چلیے ذرا اسے سمجھ لیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ دراصل دن کے دوران ہماری باڈی میں پریزنٹ اسپائنل کارڈ یعنی ریڑھ کی ہڈی آہستہ آہستہ کمپریس ہو جاتی ہے۔ ایسا ہماری باڈی پر گریویٹیشنل پل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تب ہم ریسٹ کی پوزیشن میں لیٹے ہوتے ہیں، اور ہماری ریڑھ کی ہڈی ڈی کمپریس ہو جاتی ہے اور اوریجنل فارم میں آ جاتی ہے، اور جب پھر ہم دوبارہ اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے 5 سے 6 گھنٹے بعد ہماری ریڑھ کی ہڈی گریویٹیشنل پل کی وجہ سے دوبارہ سے کمپریس ہونے لگتی ہے، اور یہ پروسیس چلتا رہتا ہے۔ ہماری نیند کے 2 اہم سٹیجز ہوتے ہیں، ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ اور نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ۔ REM سٹیج میں ہمیں خواب بھی آتے ہیں۔ REM سلیپ کے دوران ہماری آئیز کافی عجیب طریقے سے بیہیو کرتی ہیں۔ دراصل اس دوران ہماری آئیز ہماری کلوزڈ آئی لیٹس کے پیچھے ریپڈلی موو کر رہی ہوتی ہیں۔ اس پروسیس کو سکارٹس بھی کہا جاتا ہے، اور یہ موومنٹ ہماری باڈی میں ہونے والی فاسٹسٹ موومنٹس میں سے ایک ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ REM سلیپ کے دوران ہماری آئیز کیوں موو کرتی ہیں؟ کچھ سٹڈیز کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہماری آئیز ہمارے ڈریمز میں امیجز کو فالو کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک ایوریج ہیومن بینگ آکسیجن کے بنا تقریباً 3 منٹ تک زندہ رہ سکتا ہے، بنا پانی پیے تقریباً 3 سے 5 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، اور بنا کھائے تقریباً 40 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد اسے پوری طرح سے ڈائجسٹ ہونے میں تقریباً 12 گھنٹے تک لگتے ہیں؟ ہماری سنیز یعنی ہماری چھینک تقریباً 160 کلومیٹر پر ہور کی سپیڈ سے ٹریول کر سکتی ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ تمام ہیومن بینز کے یونیک فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف فنگر پرنٹ ہی نہیں بلکہ تمام ہیومن بینز کے ٹنگ پرنٹس بھی یونیک ہوتے ہیں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ جاتے جاتے ہمارے سیکنڈ یوٹیوب چینل ساتھ خان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔